اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ آج لاہور آپ کا چکر لگا، میرا پہلے ایک آدھ دن میں آپ نے ڈپارٹ بھی کر دیا نا، تو ہم شکر سے ہی جو ہے اسی موضوع کے اوپر آج بات انہیں تھوڑا سا اور کھریدنے کی کوشش کریں گے۔ شکر جو ہے یہ تو ایک بڑے لوگ جو ہیں سیانے کہندے کہ شکر نہ کرنے کی وجہ سے ڈپریشن اور بے چینی کے اندر جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور بہت تیزی سے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس شکر کو کیا کس طرح جا سکتا ہے؟ اصل میں نا یہ دنیا ہے اور یہ انوائرمنٹ صحبتوں کا ہے۔ شکر کہاں ہو سکے گا؟ جہاں شکر والے لوگ ہوں گے۔ آپ کو اگر کہنا چاہیے تو جہاں چائے اویلیبل ہوتی ہے وہاں جانا پڑے گا۔ ہم لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھوڑے سے اس حوالے سے بڑے عجیب سے ہیں کہ ہم خود ہی یہ سارا کچھ کر لیں گے، ہم یہ شکر الحمدللہ کی تسبیح کر لیں گے۔ اصل میں ہمارا جو چیز تو دیکھیں کہ ہم اللہ نے ہمیں کتنا کمال بنایا۔ کائنات کا سب سے اسٹرانگ اینیمی ہمارا اینیمی ہے نا، مطلب کائنات کا سب سے بڑا جو شیطان ہے وہ ہمارا اسی کے ساتھ ہمارا اب ہم اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیتے ہیں، وہ اتنا طاقتور ہے جبکہ اللہ نے ہمیں طاقتور بنایا۔ پہلی تو بات ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ہمارا جو آگے والی سائڈ ہے ہم اس کو یا تو بالکل لائٹ لے لیتے ہیں یا سارا ہی اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے سارا کا سارا سلسلہ اگر ڈائریکٹ چلانا ہوتا نا، ون مین شو کرنا ہوتا تو پھر بڑا آسان تھا۔ یہ ون مین شو ہے نہیں۔ پھر جو جس کو سورہ فاتحہ سمجھ آ گئی نا کہ یہ تو انعام یافتہ والوں کی صورتیں ہیں، اب انعام یافتہ ہم سمجھتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ حال میں بھی تو ہمیں انعام یافتہ کو چاہیے نا، اور ہمیں جب انعام یافتہ ملتا ہے وہ صحبت ملتی ہے زندگی بدل جاتی ہے۔ اور ہمیں کہتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک دوست آئے، ان کا بیٹا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ ان سے کویشچن کر لو، جو مرضی کویشچن کر لو۔ اور وہ بیٹا 6-7 کلاس میں پڑھتا تھا۔ اچھا، تو اس نے مجھے سوال کیا، اچھا دوست کیسے بناتے ہیں؟ زبردست، بہت زیادہ میں نے کبھی نہیں بنتا اچھا دوست۔ اور پریکٹیکل آنسر، میں نے کہا کبھی اچھا دوست نہیں بنتا، اچھا دوست خود ہونا پڑتا ہے۔ آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو کوئی نہیں ملے گا، آپ کو خود اچھا بننا پڑتا ہے۔ جب آپ خود اچھے بن جاتے ہیں تو آپ کو دوست بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو اس صحبتوں میں جانا پڑتا ہے جو شکر والی۔ اگر شکر والی صحبت میں نہیں جائیں گے، گلے والی صحبت میں جائیں گے تو آپ تھوڑا بہت جو شکر کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ سارا کا سفر صحبتوں کا سفر ہے۔ آپ اس میں اکیلے ہوں گے، کوئی بھی عبادت آپ کریں گے تو آپ کنٹینیوٹی نہیں رکھ سکیں گے۔ اس وقت بہت سارے یوٹیوب چینل اور ڈیفرنٹ جگہ پہ یہ گائیڈ لائن چلتی ہے۔ اب انفارمیشن تصوف کی بہت ہے، ذکر اللہ کی بہت ہے، بہت ساری عبادات کی بہت ہے انفارمیشن، لیکن آپ کوئی بھی دیکھ لیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ دیر کرتے ہیں لیکن اس میں کنٹینیوٹی وہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دے، بس استقامت نہیں ہوتی۔ تو استقامت کے لیے آپ کو گیدرنگ چاہیے، صحبت چاہیے، اور جس کو صحبت مل گئی اس کی چیزیں کمال کرتی۔ اچھا، کوئی صحبت کے لیے آپ نے مطلب آپ تو وہاں پہ رہے ہیں، یو ایس میں بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ نے ٹریول کیا ہے، صحبت کے لیے بیسٹ جگہ آپ کے خیال سے کون سی ہے جدھر جا کے اچھے دوست مل سکتے ہیں؟ پاکستان میں بھی اپنا ایکسپیرینس بتائیں،
لاہور کے پوائنٹ آف ویو سے کافی دیر آپ نے یہاں پہ بھی گزاری, اور امریکہ اور مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے ان میں کس طرح ڈفرینس دیکھا؟ کہاں کہاں پہ لوگ مل جاتے ہیں اس طرح کے, یا وہ اللہ ہی ملاتا ہے؟ اللہ ہر انٹریکشن کو تو نہیں اس طرح کا بناتا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ آپ سے ملتا ہے اس سے یہی سمجھیں شاید یہ فرسٹ اور لاسٹ ملاقات ہو, اتنا اچھا آپ اس کے ساتھ ملنسار رویہ رکھیں, ہے نا. وصف علی واصف کہتے ہوتے ہیں اللہ نے اس کے لیے رہبر اس کے قریب قریب ہی رکھا ہوتا ہے. اللہ یہ نہیں کرتا کہ اس کو اگر ایک زبان میں پیدا کیا اور اس کا رہبر کسی دوسری زبان میں رکھا ہو. اللہ نے اس پہ کرم کیا ہوتا ہے کہ اس کے قریب قریب چیزیں رکھی ہوتی ہیں, لیکن انسان اپنے قریب والوں کو ویلیو نہیں کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو وہی چیز ڈھونڈنے کے لیے بڑی دور سے گھومنا پڑتا ہے. میری پھر بھی جاتی ہے. ہمارا استاد بتاتا ہوتا ہے کہ اللہ نے دعا چلتی کیسے ہے, اس سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی. مثلا ایک بندے نے دعا کی اللہ سے اور وہ قبول ہو گئی. اب جب قبول ہو گئی تو یہ دنیا پوری کی پوری اسباب کی ہے. اب ایک بندے نے کوئی لیٹر بھیجا, اب لیٹر مین پوسٹ آفس سے گیا, اگر ان کے اس والے پوسٹ آفس سے جا کے ان کے جو لیٹر باکس ہے اس میں چلا گیا. اب اس بندے کا اس لیٹر باکس سے کنیکشن اگر ہے, چیز تو اس کی قبول ہو کے وہاں پہنچی ہوئی ہے. اب اگر اس کا اس سے رابطہ نہیں ہے, دعا ادھر پڑی ہے, قبولیت ہوئی پڑی ہے, اللہ نے اسباب اس بندے کو رکھ دیا ہے یا اس جگہ کو رکھ دیا ہے, اب وہ وہاں پہ کنیکٹ ہی نہیں ہے. اب جب کنیکٹ نہیں ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ انسان کی دعائیں جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ بڑی جڑی ہوتی ہیں. یہ میں اگلا سوال پوچھنے لگا تھا, آپ نے شکر ہے خود ہی بتا دیا, ہم تو آ جاتی ہے کہ بہت ساری بائی ڈیفالٹ جڑی ہوتی ہیں. تو جو اولاد ان سے نہیں جڑی, اب دعائیں ان کی قبول ہیں, اب وہ وہاں پہ جڑے نہیں ہیں. اللہ بڑا کریم ہے, اللہ وہ بھی وہاں ویٹ ہوتی رہتی ہیں, پھر وہ ریورس جاتی ہیں, پھر وہ کسی اور رستے سے جس رستے سے وہ جڑا ہوتا ہے پھر ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چیز جو مقدر میں ہے نا, ہم کہتے ہوتے ہیں مقدر کے بھی 3 لیول ہیں. ٹھیک, ایک مقدر ہے کہ جو ایک چیز آپ کے مقدر میں ہے, ایک اس کا نارمل ٹائم ہے, ایک اس کا لیٹ ٹائم ہے, اور ایک اس کا جلدی ٹائم ہے. جلدی ٹائم کب ہے؟ جب آپ کا کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے. ایک نارمل ہے کہ اس نے اپنے پروسیس سے آنا. یہ بھی آج پہلے وہ جب بات کر رہے تھے حذیفہ بھائی کے ساتھ, بابا نے کہا نا 70 ٹائمز بھی کئی دفعہ اس کا ریوارڈ ملتا ہے, تو وہ اس کے لیے کئی دفعہ ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ جو نو بھی کہنی پڑتی ہے. اب وہ نو کہنے کا بہترین طریقہ خوش اسلوبی کے ساتھ کس طرح نو کہی جا سکتی ہے, یا اس پہ مطلب ابھی تھوڑا سا رکا جا سکتا ہے کہ میں وہ والا ڈیسیجن نہ لوں, میں بلکہ ابھی تھوڑا اور ویٹ کروں اور میرے لیے اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی رکھا ہوگا. میں تو نارملی سوچتا ہوتا ہوں کہ نو کو بھی یس کے انداز میں بولا جائے, نو کو نو کے انداز میں نہ بولا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب نو آپ بولتے ہیں نا تو ایک نا نیگیٹو ویوز نکلتی ہے. نیگیٹو کنوٹیشن کے ورڈز کے ساتھ, ویسے جس طرح اب یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ورڈ سیکھا, یقین. تو امید کتنا غلط ورڈ ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کچھ ورڈز اس طرح کے ہمارے علماء حضرات بھی ان کو ریپیٹیٹیولی یوز کرتے ہیں, جو کہ نہیں, میرا خیال ہے نہ کریں سوسائٹی میں. میرا جو ہوتا ہے, میں نا اپنی گفتگو میں کسی بھی بندے کو نیگیٹو پن پوائنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میری یہ عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے, میں پن پوائنٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہر بندے کے اندر اللہ نے پازیٹیوٹی اتنی رکھی ہے کہ ہم وقت نہ ڈسکس کریں. تو اب مجھے نا علماء کا مجھے نورا میں بڑا اچھا, وہ میرے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں, بس مجھے کچھ دفعہ کئی دفعہ ان کی بیچاری وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی نا سیدھے پن پہ تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ
फैक्ट्स को वो इस तरह बयान करते हैं कि ये दुनिया 10 लाख साल पहले वजूद में आई, मार्ज वजूद में आई, जिसकी हमारे पास साइंटिफिक बेसिस तो शायद मिल जाए, ठीक है, उसको जियोलॉजिकल बेसिस भी शायद मिल जाए, लेकिन वो हमारे पास इस्लामिक बेसिस उसकी हमें पुख्ता नहीं है, पक्का पता नहीं है, वल्लाहु आलम भी नहीं कहते। अब इस तरह की बातें जो हैं वो उनसे खुद ब खुद भी कई दफ़ा पहले वक्त था लोग ना इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते थे। एक वक्त था, मैंने जब आईटी की फील्ड में गया ना, उस वक्त ना होने के बराबर इंस्टीट्यूट थे, और मुझे याद है कि डॉस की एक छोटी सी कमांड के लिए मुझे 1 हफ्ता 3 दफ़ा खाना खिलाना पड़ा। अच्छा, सिर्फ एक छोटी सी कमांड सीखनी थी, 1 हफ्ता लगा और 3 दफ़ा खाना खिलाया, फिर जाके उन्होंने वो मुझे कमांड बताई। और ये एक वक्त था, और उस वक्त आप इंफॉर्मेशन के लिए कोशिश करते थे। अब एक वक्त है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि अब आपको उसमें से कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही। अब वो हर बंदा जो उसके पास, पहले भी ऐसे लोग बातें करते थे जिसके पास किसी अखबार से किसी जगह पे था, कहीं ना कहीं बैठ के वो अपनी स्टोरियाँ सुनाते थे। अब मीडिया आ गया, स्टोरियाँ वही हैं, ठीक, अब क्योंकि वो पब्लिक हो गई हैं, अब वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई हैं, वो है उनकी अपनी इमेजिनेशंस, वो अपनी कहानियाँ हैं। अब हर बंदे की पास अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी है, तो अब वो उनके ऊपर फिल्टरिंग नहीं है। अब वो कोई भी बंदा उस तरह का होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो उस तरह लेगा, क्योंकि अब आपके लिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कौन सी इंफॉर्मेशन आपने सुननी है, कौन सी लेनी है। बिल्कुल इसी तरह अब ये हर बंदे के ऊपर एक बड़ा मुश्किल फेज आना शुरू हो गया। फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं। फिल्टर भी लगती नहीं है, चीज़ें इतनी तेज़ी से आ रही हैं, और ये एक मुश्किल वक्त इंफॉर्मेशन के हवाले से भी है कि अब आपके लिए कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे। अब वक्त आ गया है रुकने का, हम अपने जहन को कैसे रोक सकें। अब इंफॉर्मेशन की स्पीड इतनी है कि अंदर जो पिक्चर्स जा रही हैं इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं कि आपका माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन, अननोन इंफॉर्मेशन जो आपने लेनी नहीं है, जो किसको कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो आपके माइंड में स्टे कर रही है। वो हम शुरू में कहते होते थे, मैं जब उस्ताद से लेक्चर लेता था ना, तो कैपेसिटी होती है वो देते रहते थे, हम अदब में लेते रहते थे, समझ को नहीं आता। तो फिर उन्होंने एक वक्त आया बताया कि जो बात समझ आ रही है वो आपका शऊर है, जो समझ नहीं आ रही वो लाशऊर है, और जब वो वक्त आएगा जब आपको वो बात चाहिए होगी, क्योंकि वो आपके लाशऊर में पड़ी हुई है, वो वहाँ से निकल के आपके शऊर में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि तुम्हारा लाशऊर इतना तो भरा पड़ा है, वो हर वक्त ही उसमें कुछ ना कुछ जा रहा है। अब उसमें से भी अलग से फिल्टर करने के लिए माइंड की कैपेसिटी नहीं होगी। कोई भी बंदा जहन पे जोर नहीं देगा, अब उसको गैजेट्स चाहिए होंगे, अब हर बात के लिए वो गैजेट की तरफ देखेगा, उसका अपना जहन नहीं चलेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस साइड को जा रहे हैं। अच्छा चले, आपका नाम मैंने देखा बड़ा मज़ेदार किस्म का वसीम। आपने इस नाम के अंदर, मतलब मैंने इस नाम को जब रिसर्च की ना, ये कुरान पाक में इसका मतलब पढ़ा, ना मैंने वो इसको अहादीस के अंदर देख पाया, तो ये जो नोवेल्टी है, मतलब एक नया नाम है, हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन से ज़रा हट के है, इसका जो अभी मामू बैठे हुए हैं इनकी जो एक पर्सनैलिटी है, इनका जो पर्सोना है, उसके ऊपर क्या इसकी रिफ्लेक्शन पड़ी, क्या इसमें मतलब आपने पाया, इस नाम को कैसा पाया, और इसका काइंडली थोड़ा सा अगर मतलब भी बता दें। अल्लाह अकबर। रिसेंटली लोग कहते हैं कि वसम से वसीम बना है, अरबिक है, अरबिक है, ठीक, अरबिक है, ठीक। कुरान में कुछ लफ्ज़ हैं जो इनडायरेक्टली आए हैं,
ٹھیک ہے کچھ لفظ ہیں جو ڈائریکٹلی آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا میننگ جو ہے جمیل ہے, جمیل. ٹھیک. جمیل ہے اور خوبصورت ہے, اور اس طرح اس کے ورڈز ہیں جو انڈائریکٹلی قرآن میں آئے ہیں, ڈائریکٹ ورڈ نہیں آیا. تو میں نے اس کے نام کی خوبصورتی میں یہ دیکھا کہ میں نے کبھی بھی صرف وسیم نہیں لیا اپنا نام, میں نے ہمیشہ وسیم صادق. وسیم صادق, ماشاء اللہ. اب کیونکہ یہ پرانی بات ہے, یہ کوئی 97 کی بات ہے. شروع سے جس بندے کا نا لرننگ کا پروسیس ہو, یا کا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ہے بیٹھے. ہم لوگ اس وقت آئی ٹی فیلڈ میں تھے, سافٹ ویئر اور کچھ چیزیں کر رہے تھے. ایک صاحب آئے, اچھا. ان کے پاس علم الادات کا نالج تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے ایک سافٹ ویئر بنوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سافٹ ویئر کیا تھا کہ وہ نمبرنگ نکالتا تھا ناموں کی, اور ناموں کی نمبرنگ نکال کے تو اس کے 4 آنسر کرتا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے اوپر نام لکھ کے اور والدہ کا نام لکھا, نیچے نام لکھا, وہ دونوں کے ریلیشنز نکالتا تھا. اچھا, صحیح ہے. اس میں وہ بتاتا تھا کہ یہ بہترین ہے, بہتر ہے, مناسب ہے یا نامناسب ہے. اچھا, صحیح ہے. اب ہمارے لیے اس وقت تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. بنا دیا, پتہ چلا وہ تو بڑی کامیابی سے چلا رہا ہے. اچھا. تو ہم نے دیکھا بھی کیا کر رہا ہے. وہ کہتے اس میں ہم میاں بیوی کے تعلقات کو دیکھتے ہیں, پارٹنرشپ دیکھتے ہیں, بچوں کے نام رکھنے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا اچھا, بڑی فائدہ مند چیز ہے. پھر ہم نے یوز کرنا شروع کیا. اچھا. اور بس ایک کاپی تھی. اچھا. ہم نے یوز کرنا شروع کیا. جب یوز کرنا شروع کیا, ہم لوگ انسان جلد باز ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جی یہ دونوں کی پارٹنرشپ کیسی چلے گی. اس میں اگر نامناسب آ گئی, اب کون انتظار کرے کب ٹوٹے گی, کب یہ سافٹ ویئر نظر آئے گا. تو یہ ایک پروسیس چلتا رہا. پھر ہم نے سوچا کہ ہم سافٹ ویئر کو کیسے ٹیسٹ کریں. آئی ٹی والے کا کام ہی ہوتا ہے ٹیسٹر لگا لگا چیک کرتے ہیں. کر سکتا. ٹھیک ہے. ہم نے پھر یہ کیا کہ جو پرانے ریلیشن تھے جو ٹوٹ چکے تھے, جو طلاق ہو چکی تھی, جہاں رسی ماسٹر پرانے کو ڈال کے چیک کرنا شروع کیے, تو 99% اس کا رزلٹ نکلنا شروع ہوا. 99%. 99%. اب 99% نکلنا شروع ہو گیا. اب ایک عجیب, اچھا یہ بنایا خود ہے, میتھ کے فارمولے پیچھے چل رہے ہیں, اور رزلٹ کتنا ایکوریٹ آنا شروع ہو گیا. اب اس طرح مختلف چیزیں کرنا شروع کر دیں. ایک شادی ہے, اس میں ڈالا, وہ شادی کے دن بڑے قریب تھے. اچھا. تو اس میں نکل آیا کہ نامناسب نکل آیا. میں نے امی کو بتایا, امی نے کہا جا کے نا بتانا شروع کر دیں, شادی نا ان کی خراب کرنا. ٹھیک ہے. ایک 80 والی شادی ہو رہی ہے, اپنا جا کے لوچنا ڈال دینا. میں نے پھر بھی نا باتوں باتوں میں بات کر دی. وہ شادی ہو گئی. 3-4 ماہ بعد میرا نام لگنا شروع ہو گیا. پھر وسیم نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ شادی نہیں چلے گی. میں نا بڑا ادھر خاندان میں بڑا بے عزت ہوا. میں نے کہا دفاع کرو سافٹ ویئر کو, اس سے تو انسلٹ ہی ہوتی ہے. نہیں وہی کیا ہوا کہ ایک اور کزن تھا, ان کی شادی میں پرابلم چل رہی تھی. دوست تھا, بڑا قریبی تھا. پھر میں نے اس کا سافٹ ویئر میں ڈالا تو اس کا نام مناسب آیا. کوئی قریبی ہو اور اس کا ایسا مسئلہ چلنے والا ہو, اور آپ کے پاس انفارمیشن ہو جو پیچھے سے آپ ویریفائی کر چکے ہو, اب انسان کے اوپر ایک سٹریس کا لیول شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب ان کی تو شادی ٹوٹ جائے گی, اب مجھے پتہ ہے شادی ٹوٹ جائے گی. اب میری کیفیت ڈے بائی ڈے ایک ڈپریشن میں جانے شروع ہو گئی. یار سافٹ ویئر کی وجہ سے مجھے یہ بات پتہ چل گئی, اب میرے سے وہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی. کیونکہ کوئی بھی نالج سلوشن کے بغیر بڑا ڈینجرس ہے. صرف اکیلی انفارمیشن جو ہے نا بڑی ڈینجرس ہے. اگر آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے, اس وقت اچانک جب اللہ کا کرم ہونا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں میں بڑی حکمتیں بتائیں کہ لوگوں کے صحیح نام پکارو, جو نام پکارو گے اس کا اثر جائے گا. چل یہ ساری باتیں چلی تو میں نے اس کے کہا کہ آپ اپنی وائف کا نام بدل سکتے ہیں.
اس نے مجھے بتایا بدل سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون کون سے ڈاکومنٹ میں سے بدلنا. تو میں تو سافٹ ویئر کی بیس پہ کہہ رہا تھا, میرے پاس کون سا نالج تھا. میں نے کہا ہمیں کسی بھی ڈاکومنٹ پہ نہیں بدلتے, بس ایک ہم صرف بولنے میں بدل دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈالے جو اس میں آیا بہترین, اس کو کہا یہ ٹھیک ہے, یہ بولنا شروع. ٹھیک ہے. آپ بلیو نہیں کیا کہ ود ان ویک ان کے حالات ٹھیک ہوئے. اب ان کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. بچوں کے بچوں ماشاء اللہ ان کے جو بچے تھے ان کی شادیاں ہو چکی ہیں. اب اس بیس پہ پھر پتہ چلا کہ یہ چیزیں تو اللہ کے ناموں میں, اللہ نے ناموں میں بڑا کمال رکھا. پھر جو ہمارے بڑے ہیں آج کل تھوڑا سا نام میں ایشو آ رہے ہیں, لوگ نا یونیک نام کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے کئی دفعہ معنی بھی نہیں ہوتے ہیں وہ نام. اس سے اس شخص کی پرسنالٹی ڈس آرڈر شروع ہو جاتا ہے. اور ان کو ایک تو میننگس کا نہیں پتہ ہوتا, اور کچھ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ نام رکھ کے نک نیم ایسے رکھ لیتے ہیں. وہ بری بری سونے پہ سوف سنیں, اب ہمارے ایک دوست ہے, ان کا نام بڑا خوبصورت عمر, لیکن اس کا نک نیم اوزی تھا. اوزی اور اس کی شخصیت بالکل ڈفرینٹ تھی. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کہا کہ آپ 50 لوگوں کے بولو, جو بھی بولے اس کو کہو میرا نام عمر ہے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ پوری اس کی لائف سوئچ ہو گئی, کیونکہ نام بذات خود ایک تاثیر رکھتا ہے. ایسے ہی جب میں اپنے نام کی طرف دیکھتا ہوں, یہ نام کی میری تاثیر بھی بہت ساری ہے. یہ ہمارے بڑوں نے میرے لیے بڑا خوبصورت پسند کیا. اچھا ماموں, آخری سے پہلا سیکنڈ لاسٹ ہم پراؤن کی طرف ہیں. میں 3 ٹرمز آپ سے پوچھوں گا, آپ فائنلی اس کا نا 2-3 لائنوں کے اندر آپ کو جو بھی اس کا اندازہ ہو تاکہ آڈینس کے لیے آسانی ہو جائے. یہ ٹرمز آپ پہلے بھی یوز کر چکے ہیں اسی پوڈ کاسٹ میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر ان کی تھوڑا لغوی معنی بھی پتہ لگ جائیں ایک لائن کے اندر. سب سے پہلے بتا دیں مجاہدہ یہ کیا ہے, یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے, اور اس کے فوائد کیا ہیں, کیا مطلب اس کا تھوڑا بہت بتا رہے ہیں, اس کا لغوی معنی بس بتا رہے ہیں. چلیں معنی تو سمپل ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ایکسرسائز کرنی ہے کہ جس میں جسم کو اس لیول تک لے کے جانا ہے. سمپل خیال ہے کہ آپ نے جم میں گئے ہیں, آپ نے کوئی مسل بنانا ہے تو آپ کو اس لیول کی پین چاہیے, مشقت کرنی, زیادہ مشقت کا نام ہے. ٹھیک ہے, مجاہدہ مشقت کا نام. دوسرے نمبر پہ ایک اسی سے جڑتی ہوئی میں نے ٹرم دیکھی تھی, ریاضت. مجاہدے کے ساتھ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ریاضت. وہ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ ہم جیسے کہتے ہیں کہ انسان ایک رسے کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب رسے کے اوپر چلنا مجاہدہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیلنس رکھ کے چلنا, وہ ڈنڈا پکڑ کے چلنا نا, وہ ریاضت ہے. صحیح ہے. ایک آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, ایک تو کرنا ہے, اور اس کو کرنے میں کتنی کوالٹی آپ نے یوں کرنی. ایک بندہ گانا گاتا ہے, ایک اس کی ریاضت کرتا ہے کہ اس کی ساؤنڈ کی کوالٹی ٹوٹے نہ, وہ ریاضت ہے. وہ زبردست. آپ نے جو بھی بات کہی ہے نا, اس طرح میں اب اس کو روحانی وے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے, کہ کسی بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا, ضبط کرنا, کسی عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا, یہ شاید میرا خیال ہے مجاہدہ, اس کے لیے جدوجہد کرنا مجاہدہ ہے. اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا, اس سے جان چھڑوانا, اس سے باہر نکلنا, یعنی نفس کے کنٹرول سے باہر نکلنا, شاید وہ روحانی طور پہ کیا ریاضت کسی حد میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ریاضت ہے ایکسرسائز کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک چیز کو ایکسرسائز کی, وہ جو ٹائم لگنا ہے وہ ریاض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پختہ ہو جائے. ٹھیک. اچھا, اب لاسٹ سیکنڈ لاسٹ کوشچن, ایک اور ٹرم ہے مراقبہ. اس کو کہیں گے تھوڑا سا ناظرین کے لیے.
مراقبہ کیا ہے 2-3 لائنوں کے اندر اگر جاتے جاتے؟ اللہ اکبر. مراقبہ انتظار کا نام ہے. ارے واہ، کیا کمال کمال آپ نے لفظ بولا ہے، انتظار. ایک ایسے انتظار کا نام ہے آپ خاموشی سے اللہ کی اس کی بریائی اس قدرت کا انتظار کرتے ہیں. اب وہ انتظار خاموشی سے بیٹھ کے کرتے ہیں، سجدے میں کرتے ہیں، وہ ایک انتظار کا نام ہے. اچھا ماموں، کوئی لاسٹ اپنا اس طرح کا کوئی ایونٹ بتا دیں، کوئی اس طرح کا یہ واقعی سوال ہے، اس کے بعد ہم مائنڈ اپ کریں گے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو کبھی فیل ہوا ہو کہ شاید میں ایک لیول اپ ہو گیا ہوں، یا مجھے کوئی اس طرح کا کوئی اس طرح کی محفل دیکھنے کو ملی، یا کوئی اس طرح کی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اس طرح کی صحبت سے آپ گزرے کہ جس سے آپ کو لگا ہو کہ واقعی تھوڑا سا نا مجھے فائدہ ہوا ہے. جو ابھی آپ کا ٹور تھا مدینہ کے اندر، وہ کوئی ایونٹ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. یہ علیحدہ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن آپ کے اس آنسر کو، اس کویشچن کا آنسر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہر پل میرے لیے نیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے. سمجھ کیا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں یہ ایک بات ہے، آپ جو سن رہے ہو یہ دوسری بات ہے. اللہ نے آپ کو جو بات سنانی ہے وہ تیسری بات ہے. وہ تیسری بات ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو بات سنانی ہے وہ کسی اور سے بھی سنا سکتا ہے وہی بات. جب آپ کی یہ دعا ہو جائے، یا اللہ اس کے لیے تو نے جو اچھی باتیں رکھی ہیں وہ میری زبان سے ہو جائیں. زبردست. تو جب آپ کوئی بات سمجھ آتی ہے تو آپ وہ ہر ملنے والا، آپ اپنی بات نہیں سنا رہے ہوتے. میری یہ اب عادت بدل گئی ہے کہ میں اپنا نالج نہیں بتاتا. میں جو آگے والے کی اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس کو جو تو نے ریکوائرڈ ہے وہ میرے وہ میرے تھرو کر دے. اس لیے ہر پل میرے لیے نیا ہے، ہر پل لرننگ ہے. تو وہاں پہ اب وہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں نا. ہر دفعہ مختلف چیزوں سے گزرتے ہیں. اس دفعہ مجاہدات کا ٹور تھا. اچھا. مجاہدات میں ہم کہتے ہیں جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ساری گاڑیوں کی طرف آپ کی گاڑی ہے، اب آپ اس گاڑی کو اسپیشل گاڑی بنانا چاہتے ہو. زیادہ تو اسی ہے، ٹھیک ہے. انسان تو انسان ہے، اب آپ اس میں سے کچھ اسپیشل کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی جب آپ گاڑی کو اسپیشل کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں آلٹریشن کرتے ہو، انجن بدلتے ہو، اس کے مختلف چیزیں لاتے ہو. ایسے ہی جب ہم اپنے مجاہدے میں جاتے ہیں ہم آلٹریشن کرتے ہیں. روزے کا آلٹریشن ہو سکتا ہے، بھوک کا ہو سکتا ہے، نیند کم کا ہو سکتا ہے. یہ آلٹریشن چلتی ہے. اب جب آلٹریشن ہوتی ہے، اب گاڑی چینج ہو گئی، اب چلے گی تو پتہ لگے گا نا اب کیسے چلے گی، کیا ہوگا. تو اس دفعہ ہم نے 2 چیزیں بڑا غور کیا. ایک انسان کرتا ہے، ایک انسان سے کروایا جاتا ہے. پھر پتہ چلا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. جو کرتا ہے وہ ظاہر ہے، جو ہوتا ہے وہ باطن ہے. مثلا ایک قصہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. کھانا کھا رہے تھے مدینہ شریف میں، کچھ لوگ ایسے انہوں نے ہمارا کھانا دیکھا، ہمیں لگا شاید میں بھوک لگی ہے، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کھا رہے ہیں ہم بھی وہ آرڈر کر لیتے ہیں. اور ہمارے امام نے ان کو فورس کیا اور ہم نے ان کو کھانا کھلایا. اب وہ کھانا انہوں نے کھا لیا تو دوسرے امام نے بتایا کہ جو کھانا کھلاتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ہوتا ہے.
تو دل میں آئی. اگلا دن ہوا تو میں وہاں کھڑا تھا, میں اور ایک اور دوست. ایک بندہ آیا, اس نے آ کے کہا کہ میں نے ناشتہ کرنا ہے, مجھے ایک شورما لے دو اور ایک چائے کا کپ لے دو. اب ایک جگہ پہ کیا اور ایک جگہ پہ ہوا, ایک جگہ پہ کروایا گیا اور ایک جگہ ہے کیا. اچھا, جب یہ بات آپ کرتے ہو اس میں چانسز ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہو, شو آف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کر رہے ہو نا. یہ سب سے بڑا. اچھا میں چلیں تھوڑا سا اپنا بھی ایکسپیرینس بتا دو. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کام بھی اچھا ہوتا ہے, کرنے کا سگنل بھی آ جاتا ہے, مطلب ٹائم سے پہلے آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے, لیکن آخر میں جو تیسرا پہلو ہے نا اس کا, کہ ہوتا کچھ نیا ہی ہے, اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سگنل آیا ہوتا ہے, اس سے بھی کچھ کئی دفعہ نا اور ہی کچھ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لائٹ بند ہو جائے گی, کئی دفعہ آپ کی وہ گیجٹ بند ہو جائے گا, کئی دفعہ آپ کی وہ سب کچھ کر دیا ہوگا, پتہ لگے گا ریکارڈنگ کا بٹن چلانا بھول گئے, کئی دفعہ وہ پتہ لگے گا بیٹری ختم ہو گئی. مطلب پتہ نہیں یہ کیا ہے. پھر ہم نے عمرے کے لیے اندر جانا تھا, کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے سے اندر جانے سے پہلے مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ کنیکشن بن جائے اور وہ اچھے طریقے سے عبادات کر سکیں نا. تو ہم نے باہر پہلے کھڑے ہو کے ہم نے ان کو بتانے کی کوشش کی اور ساتھ ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. جیسے ہی ریکارڈنگ آن کی تو وہاں سے شوقتے آ گئے. سب پھر تھوڑا سا آگے گئے, پھر دوبارہ بتانے کی کوشش کی, ریکارڈنگ شروع کی, پھر شوقتے آ گئے. پھر سمجھ آئی کہ آپ کو روکا جا رہا ہے. اب جب انسان تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو کے چلنا شروع ہوتا ہے نا, اس کو تیسری دفعہ پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. دو دفعہ کے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ مجھے روکا جا رہا ہے, مجھے رکنا نہ چاہیے. ہم لوگ اپنی زندگیاں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نا بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں, جبکہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کوئی رستہ رکھا ہوتا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا چھوڑے تو صحیح نا. اور یہ جو چیز اللہ کے جو ہو رہا ہے اس میں فلیکسیبل ہونا ہے بس. جب انسان کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے نا, پریشانیاں نہیں ہوتی. ایک انسان ایکسیپٹ کر لیا اس نے کہ جو اللہ کر رہا ہے میں نے ایکسیپٹ کر لیا, پھر پریشانی کس بات کی. پریشانی تو دب ہے نا کہ میرے مطلب کی چیز نہیں ہے یا میرے کنٹرول میں ہو, میرے ہے ہی نہیں جی. ٹھیک ہے. لاسٹ ممنوع ایک اور سوال کہ آپ کو پورے دن میں سے یا پوری رات میں سے بھی 24 گھنٹوں میں سے کون سا اس طرح کا ٹائم ہے جب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ آپ کی اللہ کے ساتھ قربت کا, کنیکشن کا, یا قدرے وہ والا ٹائم آپ کو مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں؟ ویسے تو بندہ سارا ٹائم ہی عبادت کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم شاید کنیکشن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ یہ والا ٹائم, یا کیا علیحدہ ٹائم ہوتے ہیں آپ کی لائف میں؟ اللہ اکبر. اس دو لیول ہیں. ٹھیک ہے. ایک لینے کا اور ایک دینے کا. ٹھیک. میرے ساتھ زیادہ تر وقت دینے کا گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میری زیادہ وقت جو ہوتا ہے وہ فون کالز اور لوگوں کے ساتھ اللہ نبی کی باتوں میں گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی لینے کا ٹائم آتا ہے, اور لینے میں نے دیکھا ہے حکم کی بڑی ویلیو ہے. کہتے ہیں نا, ایک بندے نے کہا کہ مجھے تسبیح پڑھنے کو دو. اب وہ خود اگر تسبیح پڑھ لیتا تو بچ جاتا ہے. اس نے کسی سے کہا کہ مجھے تسبیح دو, اس اللہ والے نے اس کو کہا اب یا کہ یہ ہم پڑھ لینا. ٹھیک ہے. اب اس نے وہ نہیں پڑھی. اب جب اس نے نہیں پڑھی تو اس کی حکم عدولی ہوئی.
اب اس حکم عدولی کی وجہ سے اس بندے کو لاس ہو جائے گا, وہ پرابلم میں پھنس جائے گا. اس لیے ہر کسی سے اگر آپ کر نہیں سکتے نا تو پھر یہ مانگنے والی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, نہیں تو پھنس جاؤ گے. اچھا, اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حکم مانتے ہو, کیونکہ جتنے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کے عامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ان چیزوں کو کر کر کے ان کی روحانی طاقت اس لیول کی اس الفاظ کے اوپر آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بے شک پہلے کرتے رہے ہوں, لیکن ان کے کہنے پہ جب آپ کرو گے تو آپ جس کام کے لیے کر رہے ہوتے ہو وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ ایک حکم ہے, اور حکم بذات خود ایک بڑی نفسیاتی سی گیم ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, میں کہتا ہوں نا, گھر میں ہسبینڈ حکم دیتا ہے وائف کو, حکم میں بھی سیم ہی ہو, ایک حکم نہ ماننے سے شیطان بن گیا. بالکل. ایسے ہی ہسبینڈ نے گھر میں حکم دیا کہ مہمان آ رہے ہیں, اس نے اچھا کھانا بنا دیا. اس نے کہا اچھا یہ تو نارمل سے مہمان تھے. پھر اس نے کہا مہمان آ رہے ہیں, اس نے اچھا کھانا نہیں بنایا, اور اس وقت بہت اچھے مہمان تھے. اب اس نے اپنی طرف سے اس حکم میں الٹریشن کر دی تو پھنس جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی بڑی کشمکش تو ہے, لیکن سب سے آسان ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جس کو آپ مان رہے ہو نا اس کو مانتے چلے جاؤ, پھر بڑا سکون ہے, زندگی بڑی سکون ہے. اللہ کرے جی ہم کو سکون زندگیاں ہو جائیں. ایک آخری پیغام تھا کہ فالان فیملی جو ہے اس ٹائم اپنے سیکنڈ بلکہ فورتھ گرینڈ پیرنٹ کو وہ اس دنیا فانی سے کنارہ کر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر گرینڈ پیرنٹس میں سے دیکھیں تو سب سے جو خوش اسلوبی کے ساتھ اور سب سے نرم مزاج جو شخصیت تھی وہ میرے نانا ابو تھے. تو کوئی دعا کروا دیں سر. اس میں نا تھوڑی سی کچھ بات. ٹھیک ہے پہلے اللہ جس بندے کو یہاں سے لے کے جاتا ہے دوسری دنیا میں کچھ نشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے, پیچھے والوں کو کچھ امید رہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب میری والدہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو بعد میں لگا کہ بہت ساری باتیں تو انہیں پتہ تھی کہ وہ جا رہے تھے, بڑی باتیں بعد میں کھل کے کلیئر ہوئی کہ ان کو تو گارنٹی تھی کہ جا رہے تھے, وہ تو اپنے اللہ سے ملنے جا رہے تھے, اور اللہ نے ان کو وہ بات بتائی تھی تو انہوں نے وہ ساری باتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہی تھیں کہ آپ نے ایسے کرنا سی. یہ ایک اللہ والا کی قسم یہ ہے. دوسری قسم جس کے لیے اللہ انوائرمنٹ بنا دیتا ہے, وہ کچھ نہیں کرتا, اس کے لیے انوائرمنٹ بنتا ہے. مجھے وہاں سے اٹھا کے مدینے میں چھوڑا, ندیم بھائی کے لیے مختلف صورتیں مختلف چیزیں جو چاہیے تھی وہ ریڈی کروائیں. انوائرمنٹ میں وہ ساری چیزیں ریڈی ہو رہی تھیں جو ہونا چاہیے تھیں. پھر مجھے وہاں پہ ایک ایسے بندے کو وہ آیا جو 12 سال سے مسجد نبوی کی خدمت کر رہا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں مانگی. ایک ایسا انوائرمنٹ کچھ لوگوں کے لیے ایسا اور کچھ لوگوں کے لیے دوسرے طرح کی انوائرمنٹ. دوسرا ہم لوگوں کی ایک ریت چلی ہوئی ہے, ہم افسوس کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یا تو ایک چیز ہونی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. اب اللہ کے حکم پہ افسوس کیسے کریں گے آپ؟ اب اس میں یا تو صبر کریں گے تو یا شکر کریں گے. صبر کریں گے تو ایک لیول ہے, شکر کریں گے تو ایک اور لیول ہے. ایک نیکسٹ لیول کیا آتا ہے کہ اس ایج کے لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں,
اور آپ کو دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں. یہ شکر کا لیول ہے. اور ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو کمال پایا، اور اب اس کے لیے جو میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں ساروں کو کرے، اور جن کی پیرنٹ حیات ہے ان کے لیے بھی کریں کہ ہر دن میں منیمم 2 نفل ضرور پیرنٹس کے لیے پڑھا کریں، جو زندہ ہے یا نہیں ہے دونوں کے لیے 2 نفل ایوری ڈے ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. جزاک اللہ جی، میں بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اللہ آپ کا یہ چاہے ایکسیڈنٹل آپ یہاں تو پاکستان آئے ہیں، لیکن یہ سفر جو ہے اس کو بہترین طریقے سے آپ واپس اپنے مقام پہ پہنچیں، اور وہاں پہ جس طرح کمیونٹی کو آپ کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی ادھر اندر ضرورت ہے اتنی ہی میں سمجھتا ہوں کہ مابو جیسے لوگوں کی باہر بھی USA میں، UK میں، کینیڈا میں، ان جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اس کی بجھتی ہوئی شمع کو دوبارہ سے اگنائٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آمین آمین. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. دعا تو کرا دو. ہاں وہ دعا اگر میں کرا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا چل میں کر لیتا ہوں. یہ نہیں اس طرح نہ کرو،